وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی، لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ گائے دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے، اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے، دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی، اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے، ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا، شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں، تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ پراٹھے انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتے. ان کی رپورٹ ہے یہ. پہلے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو یوں سمجھیں کہ ہائی جیک کیا ہوا تھا، محدود پیمانے پر لوگ محدود لوگوں کی بات سنتے تھے، آپ ان کی کھوپڑی میں جو اتار دیں لوگ سمجھتے تھے یہی ہے سب کچھ. ہندوؤں نے جو پنڈت لوگ ہیں، ہندوؤں کے جو رہبر ہیں رہنما ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو کچھ چیزیں سکھائی ہوئی تھیں، کچھ کرتب دکھائے ہوئے تھے کہ بھئی دیکھو مندر میں یہ جو بھگوان ہے یہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، نہ ادھر رسی لگی ہوئی نہ ادھر رسی لگی ہوئی نہ اوپر رسی. اب جو سادہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ وہ مندروں میں جا کے دیکھتے، یار اس بھگوان کو دیکھو، نہ سیڑھیاں ہیں بھائی، وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی، لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. اب انسانی عقل جب ماری جاتی ہے نا تو بس پھر اس کی کوئی بریکیں نہیں ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی، اچھا لوگ یہ دیکھتے ہیں یار واقعی یار ہم تو نہیں لٹک سکتے، یہ پتھر کی مورتی لٹکی ہوئی ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے، اس کا مطلب کچھ تو. اب اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، دودھ اس کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں، شام کو اٹھا کے واپس لے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا. بھگوان ہلنے کا نام ٹس سے مس نہیں ہو رہا، یہ نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لٹکا کیسے. اب یوٹیوب سوشل میڈیا ہر چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی نے ایک مندر میں بھگوان کو پکڑ لیا کہ بھائی وہ میگنیٹ لگا ہوا ہے، بھگوان کے اندر کیا ہے، لوہا ہے، تو میگنیٹ سے کیا کیا ہوا ہے، وہ قابو کیا ہوا ہے نا. میگنیٹ چاروں طرف مقناطیسی لہریں ہوں تو وہ ایسے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے جاپان میں جو ٹرین ہے نا 500 کلومیٹر پر آور چلتی ہے، جاپان اور فرانس میں ہے نا، نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گی، وہ ٹریک سے اٹھ کے چلتی ہے، سمجھ رہے ہو. تو جاپانی بھی یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہماری ٹرینیں بھگوان ہیں، کیونکہ وہ ٹریک پر پٹری پر نہیں ہے، پٹری سے اوپر ہے. اب سوال پیدا تھا اوپر نہ رسی ہے اور نیچے ٹریک بھی سے بھی اٹھی ہوئی ہیں، تو کون سی طاقت نے اٹھایا ہوا ہے؟ او بھائی کسی طاقت نے نہیں، یہ مقناطیسی لہریں یہ جیسے کھینچتی ہیں ایسے ہی دھکا بھی دیتی ہیں. یہ ہم تو بچپن میں مقناطیس سے بہت کھیلتے تھے، الٹا کر کے لگاؤ تو مقناطیس بھاگے گا، سیدھا کر کے لگاؤ تو چپکے گا. تو اب یہ ٹرک مندر میں کسی نے کی ہوئی ہو، اب ایک بھی ایسی ٹرک آ جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے، بھگوان کا سارا فلسفہ عبادت کا فنش ختم. میں جو روحانی ٹوپی ڈراموں کے بہت خلاف ہوں نا، عامل کا لفظ میں روحانیوں کے لیے بولتا ہی نہیں، یا عامل کا لفظ ہی مجھے برا لگتا ہے، ٹوپی ڈرامہ ہی صحیح ہے ان کے لیے. روحانی ٹوپی ڈرامے ایک کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں، آپ کو جادو ٹونے کے بہانے کہ فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، انڈے میں سے سوئیاں نکال کے دکھائیں گے آپ کو. یہ بہت کرتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ بھی پکڑا گیا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. آپ سرچ کریں گے، پہلے بہت مفتیوں نے الو بنائے ہیں لوگوں کو، جو اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے تھے، مفتی. روحانیت کے نام پہ بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفاؤں نے یہ جو سوئیوں والا سیٹ اپ ہے نا، اس کے نام پہ لوگوں کو کیا بنایا ہے، الو. الو کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں. اگر آپ کو وہ جیسے ایک آدمی نے 1 سال بعد کیس کیا عدالت میں کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے، ایک بندے پہ کیس کیا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے، گینڈا. عدالت نے کہا کب کہا تھا، اس نے کہا 1 سال پہلے. اس نے کہا کیس آج کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے گینڈا میں نے آج ہی دیکھا ہے، مجھے کیا پتا تھا ایسا گینڈا ہو. تو اس لیے ڈکشنری میں آپ الو کا لفظ سرچ کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا
الو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ روحانی علاج والے آپ کو یہ بنا رہے ہیں, پھر آپ کو ان پہ کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. تو یہ انڈے سے سوئیاں نکالنا, پتلے پہ سوئیاں نکالنا, یہ بڑی ٹرک ہوتی ہے ہاتھوں کی, یہ سب کرتے ہیں. آج یوٹیوب پہ دیکھ لیں, پڑا ہوا ہے. تو اب کیا ہے, کیونکہ اللہ نے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے نا, تو اب دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس چیز کو پیدا کرتے ہیں. آج اگر یہ زمین کی رگوں میں پیٹرول دریافت نہ ہوتا تو انسان زندہ رہ سکتا؟ گدے گھوڑوں پہ اگر تجارت ہوتی تو کراچی کو فار ایگزامپل پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن گندم چاہیے ہوتی, تو چائنا سے گدھے سوار ہوتے گندم لانے کے لیے. بتاؤ, پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا نا, بھائی شہر میں گندم ختم ہے تو وہاں سے اتنے گدھے تاجر لوگ منگوا رہے ہیں, تو اتنے گدھے ہوتے کہ گندم سے زیادہ گدھوں کی ویلیو بڑھ جاتی. گندم کے سے زیادہ کس کی ویلیو ہوتی؟ گدھوں کی. سارے گدھے لاتا. اللہ نے نظام بنایا ایک, جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے چیزیں مشکل کے بجائے اور آسان ہو رہی ہیں. حالانکہ ہونی چاہیے مشکل, لیکن ہو کیا رہی ہیں؟ آسان. پہلے تجارت مشکل, اب آسان. پہلے خوراک کا حصول مشکل, اب آسان. حالانکہ آبادی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی. تو اللہ کا نظام ہے. تو اسی طرح پہلے آپس میں جو کمیونیکیشن کا سسٹم تھا مشکل, آبادی بڑھنے سے یہ کیا ہو گیا؟ آسان. پہلے دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بولو مشکل, اب آسان. اب دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے یہاں ایک بیان کیا تھا کہ ایک ہندو پنڈت صاحب ہیں, نیلے پیلے ہو کے آتے ہیں وہ اکثر, ان کا مذہب ہے, یہاں نیلے کچھ, یہاں کلر کچھ مختلف. ہمارے یہاں مولانا تو سیدھے سادے ہوتے ہیں نا, کوئی کلر نہیں ہوتا ان کے, ٹھیک ہے نا, جیسے ہیں ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے. لیکن ہندوؤں میں کے جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلرفل ہوتے ہیں. اس میں ان کا کوئی مذہب ہوگا, ہم کسی کا کی توہین نہیں کر رہے. تو مختلف قسم کے, یہاں سے کلر کچھ اور ہے, یہ والا پوز, یہ والے سائڈ پہ کچھ اور کلر ہے. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا, میں نے فیس بک پہ سنا ان کا بیان, کہ گائے دن میں بھی آکسیجن لیتی ہے اور رات میں بھی, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے, اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی. اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے؟ ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا, شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا, لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں. تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ, پراٹھے, انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوتے. یہ رپورٹ ہے, ان کی رپورٹ ہے یہ. تو اس پر میں نے بھی اپنا تجزیہ کیا. بھائی جیسے وہ تجزیہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں نا. یوٹیوب آزاد ہے, فیس بک آزاد ہے, جو بھی, بشرطے کہ وہ وائلنس ہی نہ پھیلا رہا ہو, کوئی مار دھاڑ کی باتیں نہ کر رہا ہو. تو وہ تو ہم نہیں کر رہے, ہم تو ان کا نظریہ پیش کیا پھر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگوان صبح سے لے کے رات تک سونگتا ہی کیوں ہے؟ اس کو کھانے پینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ایک دفعہ ہماری خاطر ایک نوالا لے لے اس میں سے, ہم خوش ہو جائیں گے. چلو بھگوان تھوڑا سا تو ہلتا ہے نا. اور اگر سونگ نہیں ہے تو پنڈت جی نے جو مثال دی تھی نا گلاب کے پھول کی, وہ پھول اٹھا کے سونگ کے دکھایا تھا. بھگوان اتنا ہی کر لے کہ اٹھا کے روٹی سونگ کے واپس رکھ لے, وہ تو سونگتا بھی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بالکل, میں یعنی ادب کے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے, ہلنے کا نام بولو نہیں. یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کرے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے نا, ایسے جوش میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے مجھے وجد آ رہا ہے, جوش آتا تھا حضرت کو اس آیت. ایک دفعہ حضرت کا بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے, تو یہ والی آیت جب ہم لکھ رہے تھے تو لکھ کے حضرت کو دکھائی, حضرت نے اس آیت کی تصحیح کریکشن کروائی نا کہ یہ یوں ہے. تو کریکشن کے وقت تو انسان کا لہجہ سیدھا سادہ ہوتا ہے نا, یعنی اس وقت تو بیان بھی نہیں کر رہا, اس آیت کی تلاوت بھی مقصد نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد کو غلط پڑھے تو آپ اس کو سمجھاؤ کہ بھائی قل هو اللہ احد ہے, قل هو اللہ وحد نہیں ہے, ایسے بتاؤ گے نا, اس میں جوش تھوڑی آئے گا آپ کو. لیکن حضرت اس آیت کی کریکشن کروا رہے تھے اور اونچی آواز ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک دم جوش میں آ گئے. ہم نے کہا یہ لکھوا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں؟
پھر فرمانے لگے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا جوش آتا ہے کہ چیخنے کا دل کرتا ہے یہ ایسی مزیدار. یا ایھا الناس، اے لوگو. دیکھو قرآن کی مثالوں میں سب سے مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے؟ بلکہ پورے قرآن میں فطرت کو اپیل کرتا ہے. کوئی پیچیدہ باتیں بولتے کیوں نہیں. دو اور دو چار کی طرح قرآن نے لا کے نا حق اور باطل کو بیان کر دی ایسے. تبھی تو ہمیں یہ ایتھیس ویتھیس کی جو تقریر ہے نا یہ لطیفے لگتے ہیں. بتا رہا تھا کہ میڈیا کیا ہو گیا ہے، بہت تیز ہو گیا. اب کوئی ہندو پنڈت صاحب یا کوئی پادری صاحب کسی کو کچھ بھی، یا کوئی گاؤں میں بیٹھ کے لوگوں کو کوئی بھی مذہبی، چاہے وہ مسلمانوں میں ہی ہو، وہ الو اگر بنا رہے تو اس کے خلاف بھی آپ کو دلائل یوٹیوب پہ مل جائیں گے. تو مجھے توقع نہیں تھی کہ میں ایک ایسے ہی نارمل مجلس میں بیٹھ کر ایک بات کروں گا، پنڈت کے دودھ کی رپورٹ پیش کروں گا، خوشبو گلاب کا پیش کروں گا، اور وہ ویڈیو وائرل ہو کے پنڈت جی کی تقریر کے ساتھ میری تقریر مارکیٹ میں چل رہی ہے. وہ پنڈت جی کی جو بھی تقریر دیکھے گا کہ بھائی بھگوان صاحب خوشبو لیتے ہیں، ڈائریکٹ پراٹھا نہیں کھاتے. یہ مفتی طارق مسعود ہے، صبح 2 پراٹھے کھا جاتا ہے. ہمارے بھگوان کو 2 پراٹھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھگوان تو وہ ہوتا ہے جو صرف پراٹھے کو سونگے اور طاقت مفتی طارق مسعود سے زیادہ آ جائے اس کے اندر. ورنہ بھگوان میں مفتی صاحب نے فرق کیا ہو گیا؟ بھگوان اٹ از کالڈ بھگوان. اب چونکہ حضرت مفتی صاحب کی اس میں توہین تھی احقر کی، ٹھیک ہے نا، تو احقر نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی بھگوان سونگنے پر اکتفا کیوں کرتا ہے، اور اگر سونگنا ہے تو اٹھا کے سونگ کیوں نہیں رہا؟ پڑا ہوا ہے 1000 سال کے بعد بھی جدھر کو دیکھ رہا ہے نا، 1000 سال کے بعد بھی ادھر ہی دیکھتا ہوا نظر آئے. کچھ بھی کر لو بھگوان کے ساتھ، نہ ادھر منہ گھمائے گا نہ ادھر منہ گھمائے گا. اب مجھے یہ توقع نہیں تھی، خود انڈیا والوں نے یہ کام کیا. ادھر وہ پنڈت جی کی تقریر ڈسٹیمپر کے ساتھ اور ادھر ہماری تقریر. تو اب کیا ہے، دنیا تیز ہو گئی ہے. اب جو سیکھ حق تک پہنچنا چاہے گا نا اس کے لیے حق تک پہنچنا کیا ہو گیا؟ آسان. اس لیے جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق عیسائیت سے ہو، یہودیت سے ہو، ہندوازم سے ہو یا سکھ مذہب سے ہو، جس مذہب سے بھی جس کا تعلق ہے، لوگ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جان بولو دم نہیں ہے. نظریات ایسے ہیں جن کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کی میں مثال دے رہا تھا. قرآن جو ہمارے حضرت جس آیت پہ جوش کھاتے تھے نا، کہ وہ جو ہندو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پراٹھا رکھا ہوتا ہے، یہ سونگتے ہیں کھاتے نہیں ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں بس. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو، اس مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، اے انسانوں. اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سب ہیں. اے انسانوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو، اسے غور سے سنو. اب قرآن کے اس اسٹائل سے، اس انداز سے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی پیچیدہ مثال ہوگی، ہے بھائی؟ ایسا ہی لگتا ہے نا، اتنی پیچیدہ مثال ہوگی جو کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتا نا. بھائی ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو تمہید باندھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہم ڈائریکٹ مثال پہ آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں نا. لیکن جب مثال پیچیدہ ہو، مشکل ہو، تو پھر ہم پہلے تمہید قائم کرتے ہیں. ارے بھائی ذرا رکو، میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یعنی مثال دینے سے پہلے یہ جملہ لے کر آئیں تاکہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں. قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا میں بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں. یہ جب اللہ کا نام آ جائے گا نا بیچ میں کہ میں کر رہا ہوں، تو کہیں گے بھائی اللہ کر رہا ہے، ہم نہیں مانتے اللہ کو. اللہ کہہ رہے چھوڑو کون بیان کر رہا ہے، مثال کو فوکس کرو، مثال ہے کیا، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے اس کو چھوڑو، بیان کون کر رہا ہے. ضربت مثلا نہیں ہے، ضرب مثل پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، چھوڑو کون بیان کر رہا ہے، اس کو مت دیکھو کیونکہ تمہیں تو ہم سے چڑ ہے. اللہ کر رہا ہے، نبی کر رہے ہیں، تم بولا یار یہ نہیں، ہم نے چھوڑو اس کو، اس مثال کا جواب لے کر آؤ بس. مثل فاستمعوا له، اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مندروں میں بیٹھے ہوئے ہو جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، لن یخلقوا ذبابا، یہ سنگ دل محبوب قدموں میں لانا، یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہندو لوگ مندروں میں جا کے. آج کل تو دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں، بس یہی دنیا میں سب سے بڑا غم رہ گیا. روٹی روزی سنگ دل محبوب، نرم دل تو کسی کا محبوب ہے ہی نہیں، سارے سنگ دل ہی ہیں. تو سنگ دل محبوب قدموں میں لانا، روٹی دلا دینا. اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا،
کہ یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی یہ قادر نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ جو بھگوان پراٹھوں کی خوشبو سونگ رہا ہے نا، یہاں بیٹھ کے خوشبو سونگ رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ تمہاری بگڑی بنائے گا، یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کرے گا؟ یہ جو مٹھائی اس کے سامنے تم نے رکھی ہے، مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے وہ مٹھائی چھڑوا نہیں سکتی۔ جو بھگوان مکھی سے مٹھائی نہ چھڑا سکے، وہ جیل سے پولیس سے تمہارا قیدی کہاں سے چھڑائے گا؟ وہ اس لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں ہمارا بھائی جیل میں چلا گیا ہے، پولیس والوں سے بھگوان ہمارے بھائی کو بولو بچا لو۔ کانسیپٹ ہے بھائی، ہم کسی کا ہمارے ایک نظریہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے یہ۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، فرمایا جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور، جس کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے حل ہوتے ہیں کمزور جب طاقتور سے رابطہ کرتے۔ اس پہ جو یہاں تک تو ہندوؤں کا مسئلہ حل ہو گیا، اس پہ لبرل لوگ آگے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا وہ لبرل لوگ جو ہے نا، جو ایتھیسٹ قسم کے، جو لبرلزم میں انتہا کو پہنچے ہوئے، وہ پھر یہاں کے مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو اعتراض ہندوؤں پہ ہوتا ہے، ہندوؤں کے بھگوان پہ، وہی اعتراض ہمیں مسلمانوں کے بولو خدا پر بھی ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں کمزور، دونوں بگڑی نہیں بناتے، تو تمہارا خدا کون سا تمہاری مدد کرتا ہے؟ خدا کو بولو یہ کر دے، کرے گا؟ ہے بھائی؟ بھائی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر تم خدا سے بولو نا یہ کر دے، یہ کر دے، یوں کر دے، فلاں کر، تو ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کمنٹس میں کیا ہوا تھا کہ میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے تو مجھ پہ آسمانی بجلی گرا دے، معاذ اللہ، تو وہ تو کوئی نہیں گرا رہا، وہ تو اس کا مطلب جیسے ہندوؤں کے بھگوان غلط ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ جو اصل خدا ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں نا، وہ بہت کچھ کر کے دکھا چکا ہے، اسے اپنے ثبوت کے لیے مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا، یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیسٹ نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے، آزمائش ختم، یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے، یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے، روٹی آ گئی سامنے، پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں، یہاں پہ پیغمبر کیوں آ رہے ہیں، قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے، یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے۔ تبھی قرآن کیا کہتا ہے، جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے، جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ۔ اس کی دلیل کہ یہ کام خدا کرتا ہے، دیکھو جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام ہونے والا، کام کرنے والا اگر دو ہیں، دیکھو ایک کام دنیا میں ہوا، کہیں بھی ہوا، مثال کے طور پر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، یہ کام ہے نا، آپ کہیں گئے جنگل میں، آپ نے دیکھا کہ گڑھا کھودا ہوا ہے، اور آپ کو پتا یہاں جنگل میں دو ہی تھے، دو آدمی تھے، تیسرا کوئی یہاں پر 100 سال سے نہیں آیا، یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ اب دو میں سے ایک پانی پینے گیا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، ایک موجود ہے، تو آپ نے اس موجود سے پوچھا یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ وہ کہے نہیں، تو اس کا مطلب کس نے کھودا ہے؟ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، اس متعین ہو جاتا ہے کہ اسی نے کھودا ہے، اس کے لیے پھر اس سے براہ راست رابطے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اب دیکھو دنیا میں بہت گڑھے کھدنے سے زیادہ عجیب عجیب کام ہو رہے، پوری زمین بن گئی، پورا سورج بن گیا اتنا بڑا، پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا اور بچہ ماں کی چھاتیوں سے لپک کے دودھ پی رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا، اس کے کہ وہ کارساز ہے، وہ کام بناتا ہے، اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا، تمہارا کیا کرتا ہے، ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے؟ ہمارے والے نے کیا ہے، کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا، اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی، تو کس پر کون کر رہا ہے؟ پھر وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس نے کتابیں نازل کی، جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا، وہ اتنا کچھ کر چکا ہے۔ اس نے مور بنایا، اس نے خربوزے بنائے، اس نے انسانوں کو بنایا، آنکھ، الم نجعل لہ عینین،
قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے چکھ رہا ہے یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے؟ یہ خود بخود بن گئی. وشفتین، ہونٹ، یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ زبان کا کام بولنا بھی ہے، چکھنا بھی ہے. اور ایسے آلات، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا، کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا، گرم کا بھی، ٹھنڈے کا بھی، خوشبو نہیں پتا چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے، وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی، وہ فوراً سونگ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی، وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے، کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے نا. اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی، یہ مشین بن کے کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے، وہی اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن میں، وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا؟ وہ خدا. تبھی ہم اس سے مانگتے ہیں. اب جو ملحد لوگ مذاق اڑاتے ہیں تم دعا مانگتے ہوتا تو کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ہمیں جب پتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہے کہ علاقے کا تھانے دار ہے اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے. علاقے میں ایس ایچ او صاحب آ گئے، آپ کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں، گرفتاری سے بچا بھی سکتے ہیں، اور آپ سے ان کی دوستی بھی ہے، آپ کو مروانا بھی نہیں چاہتے. آپ نے اپلیکیشن بھیج دی، سر سنا ہے کل مجھے پولیس والے اٹھا لیں گے، کائنڈلی آپ میری مدد کریں. تھانے دار تک رپورٹ پہنچ بھی گئی، آپ کو پتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت بھی ہے، آپ کا باپ ہی ہے وہ، سمجھ لو ابا ہے آپ کا. کون ہے وہ؟ ابا. پھر بھی وہ اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہا، موبائل آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. اگر آپ کو ایس ایچ او پر اعتماد ہے، آپ کہو گے یار اسی میں کیا ہوگی، خیر ابا نے کوئی وجہ ہوگی جو اٹھوائے. ابا کہہ رہے تو ایک دفعہ اٹھ کے اندر آ جا پھر دیکھتا ہوں. کوئی کیس کی نوعیت اس قسم کی ہوگی. آپ 10 تعویلات کرو گے کہ یار جو میرا دشمن نہیں ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا، وہ صحیح کرے گا. بعض دفعہ اس لیے بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے کہ کسی بڑے دہشت گرد سے بچانے کے لیے، کسی کیس سے بچانے کے لیے. بھائی بہت سے لوگ مجرم ہوتے ہیں نا، ان پہ قتل کا کیس ہوتا ہے تو وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو فلاں دنوں میں جیل میں تھے ٹھیک ہے نا، یہ تو جیل میں تھے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے شکر ہے میں اس وقت کہاں تھا جیل میں، ورنہ یہ قتل کا کیس میرے اوپر ہی آ. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں، دعائیں مانگتے رہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. لیکن قرآن کہتا ہے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی. جب بھی ان کے بچوں نے کہا ابا آپ کو ابھی تک یوسف یاد ہے، انہوں نے فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرتا ہے تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم اس اللہ سے لا لگاؤ، تمہیں پتہ چلے گا بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. تسلی ہو جاتی ہے، ہم نے اپنی گوٹ اللہ کے حوالے کر دی ہے، صحیح ہے نا، اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے. اب جو ہوگا کیا ہوگا، اچھا ہوگا، برا بھی اچھا ہے. اب اس لیے کہ یہ دنیا تو اصل ہے ہی نہیں، یہ اصل ہے ہی نہیں. یہ اصل ہوتی تو بھائی یہاں تو کرپٹ لوگ ترقی کر جاتے ہیں، ایماندار پس جاتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں تو ہم کسی غریب کو بھی کھلاتے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے، اسلام نے ہمیں بتایا کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا اگر خدا کو خوش کرنے کے لیے دو گے یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. بتاؤ آدھی کھجور کسی کو نظر آتا ہے کسی کو دے رہے ہو اور آپ، لیکن یہ اللہ کے غضب کو کیا کر دے گا، یہ کھجور یہ ٹھنڈا کر دے گا. دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ واہ واہ ہو رہی ہے نہ کوئی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دو ہی چیزیں آنکھ پھیلنے والی ہیں. دوسرے مذاہب سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان میں جان نہیں ہے، کوئی طریقہ حیات ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی حلال و حرام کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے. تبھی جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ ہندوازم کے خلاف تقریریں نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو ہزاروں بھگوانوں کے قائل ہے نا. ابے بھائی جو ایک خدا کو نہیں مان رہا وہ ہزاروں کو کہاں سے مانے گا. لیکن آپ کو ملحدین کی تقریریں ہندو پنڈتوں کے خلاف بولو نا یار کیا ہو گیا، نہیں ملیں گی آپ.
سکھوں کے خلاف آپ کو ان کی تقریریں مسلمان علماء مولویوں کے خلاف بہت، یہ مولوی ہے، یہ مولوی، ابے مولوی اور پنڈت کو بٹھاؤ تو تمہیں لگے گا یار پنڈت سے تو پھر بھی بہت اچھے ہیں، ڈریسنگ سے ہی پتہ چل جائے گا، ان کا اپنا مذہب ہے، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن جو لبرل لوگ ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک مولانا کی ڈریسنگ اختیار کرنے کو تیار ہوں گے، پنڈت جی کا ڈسٹیمپر زیبرا کراسنگ وہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے، لیکن مذاق کس کا اڑتا ہے؟ پنڈتوں کا نہیں اڑتا، مولویوں کا اڑتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ برما میں آپ جاؤ، بدھسٹ ہیں جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، سر ہم بال اگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مالشیں کر رہے ہیں، نہیں نکل رہے، ان کو بالوں کی اللہ نے نعمت دی، وہ کیا کرا کے رکھتے ہیں؟ ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں، ان کے جتنے مذہبی رہنما ہیں۔ تو برما میں نے دیکھا وہاں جو ان کے بدھسٹ ہے وہ سارے کیا ہیں؟ ٹینڈ، اور وہ ایک چادر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں چپل کے بغیر، پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزیں ہیں، ان کا مذاق بولو، مولویوں کے پیچھے صبح و شام لگے، حالانکہ یار مولوی تو بیچارہ نیچر کے قریب ہے، وہ تو نہ ٹینڈ کروانے کا تمہیں مشورہ دے رہا ہے، اور یہ بدھسٹ اور پنڈت لوگ عورتوں سے دور رہتے ہیں ساری زندگی، مولوی تو تمہیں نیچر کے قریب لا رہا ہے، بولا بھائی ایک نہیں کتنی کرو، 4 کرو، یہ تو نیچر کے قریب لا رہا ہے تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ چند صحابہ نبی کے پاس آئے، بخاری مسلم کی حدیث، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا یہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نبی کو تو اللہ نے گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا، خطائیں معاف کر دی ہیں، تو ہم اب زیادہ محنت کریں گے۔ ایک نے کہا اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا کبھی، گوشت مرغوب چیز ہے نا انسان کی، میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی ایک دنیا سے میں دور رہوں گا اور گوشت کے بجائے سبزی کھاؤں گا۔ ایک نے کہا میں اللہ کی قسم میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اپنی خواہش پہ کنٹرول کروں گا، یہ ایک شادی بھی ایک قسم کا عیش ہے، اپنی خواہش پوری ہوتی، یہ نہیں کروں گا، میں عورتوں سے دور رہوں گا۔ ایک نے کہا اللہ کی قسم میں ساری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، نیند بھی تو ایک لذت ہے نا، نیند کی لذت نہیں حاصل کروں گا۔ اور ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر وقت روزے رکھوں گا۔ تو جب نبی کو اطلاع ملی تو نبی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، بھائی میری امت میں اللہ پہ ایمان لانے والے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے، بس ان کے جنت ان کے سامنے، یہاں یہ گویا کے پان کے پتے کھا کے سبزیاں کھا کے گزارا کریں گے، گوشت کہاں کھائیں گے جا کے؟ جنت میں۔ ایسے دنیا کو لات ماری ہے انہوں نے، ہے بھائی ایسے ہی لوگ مجھے چاہیے، ہونا تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا نا یار، ایسے قربانی والے ساتھیوں، اپنی خواہش پہ بھی کنٹرول، کوئی عورت مرد کچھ نہیں، اللہ اللہ، اور میدان جہاد میں بس بہادری کے جوہر، اور سبزیاں کھائیں گے، گوشت موش کباب تکے مکے سب، گوشت ہوتا ہے تو پھر بہاری کباب اور آپ کا گولا کباب اور چپلی کباب، یہ تو گوشت کی قسمیں ہیں نا، کدو کی قسمیں ہیں یہ نا۔ تو جتنی چٹپٹی مزے کی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، اماں حوا کو مٹی سے بنایا، ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے۔ دیکھو ابا کو بھی ہمارے، کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے، ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے، وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا، تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا، جیسے ڈارون کہتے ہیں نا پہلے یوں تھا یوں، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری، جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے، تو کچھ تو نظر آتے نا اس کے، آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے، فرما بردار اور نافرمان تھے، مشرک نہیں تھے، اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے، سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں؟ آدم پہ۔ اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ نوح علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام کے، ان کے دور میں بھی اللہ کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا، ان کے دور میں شرک تو پھیلا ہے، شرک کہ اللہ نے اختیارات دے دیے دوسروں کو بھی، جیسے اللہ نے بغیر کسی لاجک کے بس مٹی سے پتلا بنایا آدم کا، اور ان کی پسلی سے اماں حوا کو نکالا، کن ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ تو جیسے اللہ کو اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کر لیتا ہے بغیر کسی لاجک کے بھی، تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ شرک ہوا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی، بول لو یار اتنی دیر سے
ہو گیا. اچھا یہ کھڑکیاں بند کریں تاکہ جنریٹر کی آواز نہ آئے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو مشرکوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت شرک کون سا شروع ہوا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا, کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بھی کچھ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار دینے سے جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ تو یعنی کب شروع ہوا یہ والا شرک؟ نوح علیہ السلام کے دور میں. اور اس میں دو چیزیں بڑی عجیب تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان فلاں فلاں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں, بلکہ اس والے کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا, اس والے بت کو اللہ نے ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت تھے مشہور. تو کیا کہتے تھے؟ اس کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا سکتا, باقی چیزوں میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا. یعنی اگر بادل نہیں بھی ہیں, کوئی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے کہ کوئی امکان نہیں ہے, لیکن یہ شو کرے گا اور بادل آ جائیں گے. یہ بہت اہم مضمون ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور جو شارٹ کلپ بنا کے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں نا, وہ پورے میری اس مضمون کو شائع کریں, پھر اس کا جواب دیں مجھے. دوسرا, وہ کہتے تھے اولاد کا اس کو ہے, یہ فلاں والے کو ہے, یہ اولاد دلوا دے گا آپ کو, چاہے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوگی اولاد کی, کوئی اس کے بھی اولاد کے جراثیم نہیں ہے, بیوی بھی 5 ہے, مگر یہ اس کے پاس جب جاؤ گے, اس سے دعا مانگو گے تو اولاد کیا ہو جائے گا؟ اولاد ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ اس کو اختیار ہے, بلکہ اللہ کے اختیار دینے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے. کیونکہ اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو تھے ہی نہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ہم نے بنائے اپنے ہاتھوں سے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے اندر. پھر ان پر جب اشکال ہوتا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, تو کہتے یہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تو ان کو اختیار دے سکتا ہے نا, بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں. تو 5 بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, جو جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. اور آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسٹنڈوں کو, یہ جو بت ہیں ان کو میں مسٹنڈا کہہ رہا ہوں, ان بتوں کو, ان مسٹنڈوں کو کیوں دیے اللہ نے؟ اگر دینے ہی تھے تو آپ کو دیتا, ان کو دیتا, یہ بتوں کو کیوں دیے؟ تو کہتے تھے اصل میں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں, تو ان بزرگوں سے خوش ہو کے اللہ نے ان بزرگوں کو دیے ہیں. اب اگر کہو ان بزرگوں کو کیوں دیے, تو آپ کہیں گے جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے. یہ میں اس لیے تمام چیزیں دہرا رہا ہوں کہ بالکل یہی سٹائل ہے آج شرک کو معاشرے میں پھیلانے کا, کہ اگر اللہ اپنے نبی کو کچھ اختیارات دینا چاہ رہا ہے تو ان وہابیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پبلک کو کیوں؟ جب اللہ اپنے محبوب, اپنے حبیب سید الانبیاء, یا ان کو اگر اللہ اپنے اختیار سے اختیارات دے رہا ہے تو لوگوں کو اس پہ اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو نوح علیہ السلام اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے جنت تو دیتا ہے, اسے دنیا میں اعلی مقام تو دیتا ہے, اسے لوگوں کا مقتدا اور رہبر تو بناتا ہے, اسے نیک صالح اولاد تو دیتا ہے, مگر اپنے اختیارات میں اس کو شرکت نہیں دیتا. یہی تو شرک ہے جس کی نفی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں ہے کہ اللہ کسی کو ایسا پروٹوکول نہیں دیتا. اور اسی کو اللہ نے اپنے ساتھ الوہیت میں شرک قرار دیا, معبودیت میں, کہ مجھے میرے جیسا معبود کیوں تراش لیا تم نے, حالانکہ وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ جیسے نہیں ہے. ہندو بھی ان بتوں کو ویسا بھگوان نہیں سمجھتے جیسا وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے خدا کو بھگوان کہتے ہیں, یہ ویسا نہیں ہے, لیکن اس نے ان کو کیا دیے ہوئے ہیں؟ اختیار دیے ہوئے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے کسی کو بھی اسباب سے ہٹ کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار, بولو بھائی, نہیں دیا. اسی شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے اور انبیاء آئے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا لی. بولا کہ چونکہ اللہ ان بزرگوں سے خوش تھا تو ان کی مورتیوں کے سامنے جھکو گے, ان سے مرادیں مانگو گے تو یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیں گے, خود نہیں دیں گے, اللہ کی عطا سے. اللہ نے ان کو اختیار دیا تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس اختیار سے ہمیں دیں گے. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے
اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بزرگوں اور پیغمبروں کے ہاتھ پہ بہت سی ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. کلمہ پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں, لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں عقیدے پہ اکثر بیان ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے اختیارات تو دیے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے, اس کی کوئی لاجک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے, چاند کے 2 ٹکڑے کرو, آپ نے ایسے کیے اور 2 ٹکڑے کر دیے, کوئی لاجک ہے اس کی؟ اور پھر وہ چاند آپس میں جڑ بھی گئے. صحابہ پیاسے تھے, پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو قوم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھلو جا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں, کھلو جا, کھلو جا. تو آپ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے پنجابی میں تھوڑی کہا تھا, تو اردو میں بھی تو نہیں کہا تھا نا, تو جو بھی کروں گا میں تو ترجمہ ہی کروں گا نا. اور عربی میں بھی نہیں کہا تھا, جو قرآن نے کہا نا قم باذن اللہ, تو عربی میں تھوڑی, ان کی تو عبرانی زبان تھی یا سریانی زبان تھی, اس میں کہا نا انہوں نے. تو کیا کہا, کھلو جا. یہ کھلو جا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب والے جب کسی کو آرڈر کرتے تو اسٹائل تھوڑا سا الگ سا ہوتا ہے, اس میں بندہ نہیں بھی کھڑا ہو رہا ہو تو کھڑا ہو ہی جائے گا. تو اس لیے مردہ اگر نہیں بھی چاہتا تھا نا کھڑا ہونا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کے کیا ہو جاتا تھا, کھڑا ہو جاتا. کیونکہ آپ بولو نا اٹھیے, اردو میں آپ کیا بولیں گے, اٹھیے, وہ نہیں اٹھے گا. اردو میں بڑی شائستگی ہے, آئیے جائیے, تبھی اردو میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. ایک صاحب تھے, وہ ٹرک اڈا نہیں ہے, ٹرک اڈا, ٹرک اسٹینڈ جو ماڑی پور میں, وہاں انہوں نے آفس کھولا, اردو اسپیکنگ تھے, وہ آفس کھولا انہوں نے. تو میں ان کے پاس گیا تو وہ عجیب اسٹائل سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ملازمین سے. تو میں نے کہا یار یہ کون سا اسٹائل ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ان سے تمیز سے بات کرو تو کام, ان سے بولو نا یہ ڈبے اٹھا کے ٹرک پہ رکھ دیجئے, ٹرک لوڈ کرنا ہے, مال پنجاب جا رہا ہے, رکھیے. کوئی بھی ہلتا ہے, ان کو ٹھڈے مار مار کے. تو اللہ نے ہمارے ملک میں ہمیں مختلف قسم کی زبانیں دی ہیں, جب جس زبان سے کام اٹھانا ہو آپ وہ کام اٹھاؤ. تو جو شرافت سے نہ آ رہا ہو, شر اور آفت کا بولو کھڑے ہو جائیے, نہیں ہو رہا کھلو جا, ایک دم کھڑا ہوگا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہر زبان میں ایک مٹھاس ہے. پنجاب کی زبان میں ایک الگ سی مٹھاس بھی ہے جو اردو میں نہیں ہے. بعض جملے پنجابی زبان کے اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ وہ اردو میں مزہ ہی نہیں. میں کیونکہ پوری طور پر قدرت نہیں ہے اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن ان کی زبان میں نا بعض جملے ایسے ہیں جو اردو میں مزہ نہیں آتا. تو اردو کی الگ تہذیب ہے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے, قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, ہمارے نبی بھی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو جو نبی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, جو نبی اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اس نبی کو اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پکاریں کہ ہماری حاجت سن لیں تو وہ اللہ کی عطا سے سن بھی سکتا ہے, اور وہ نبی اللہ کی عطا سے ہماری وہ حاجت پوری کر بھی سکتے ہیں. میں بات سمجھ میں. تو ہم اگر پکار رہے ہیں تو ہم اللہ کی عطا سے یہ تصور کر کے. تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو, تو اس سے وہ پکار مراد ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر والی پکارو. یہ اشکال کر رہا ہوں کہ اس کو میرا نظریہ نہ سمجھ لیں, یہ اشکال کرتے ہیں لوگ. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو, ایک ہوتا ہے کسی کو اختیار دے دینا, ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دینا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے, آپ لوگ حاضر ہیں نا اچھی طریقے سے. ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پہ کوئی کام صادر کر دینا, اور ایک ہوتا ہے کسی کو اس کا اختیار دے دینا. اختیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی جو سپلائی ہے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے نا. وہ جب کھولیں گے نل تو پانی آئے گا, وہ بند کر دیں تو آپ قحط سے ہلاک. ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ واٹر بورڈ والوں سے محض کام نہیں لیتا, بلکہ باقاعدہ اس نے واٹر سپلائی کا ان کو اختیار دے دیا ہے کہ اب میرے در پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹر بورڈ کا ادارہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہاں جا کے دھرنا مارے, اسلام آباد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر کام نہ کریں پھر اس کی کمپلین کے لیے میرے پاس آؤ, لیکن پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ اس کا ہے. اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اختیار دینے کا. اور کام کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس آپ گئے, بولا بھائی پانی بند ہے اتنے عرصے سے, وال آپ کھول دیں. تو اس نے ایک ملازم کو بولا یار اس کو وال کھول ذرا. وال کھولنے کے اختیارات نہیں دیے کہ جب چاہو کھولو جب چاہو بند کر دو. ہاں ابھی وال کھولنے کا کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ ملازم سے. تبھی آپ ملازم کے پاس نہیں آؤ گے, آپ ڈائریکٹ کس کے پاس جاؤ گے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس.
اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں کہ اختیار دینا کیا ہوتا ہے اور کام لینا کیا ہوتا ہے. دیکھو آپ لوگ جاتے ہیں نا اکثر کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنے ہوتے ہیں اسٹیمپ پیپر, تو منشی صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ڈی سی آفس کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیپر. آپ کیا کرتے ہیں, اب تو ٹائپنگ شروع ہو گئی, پہلے قلم سے لکھتے تھے. آپ کہتے ہیں بھائی میرا فلاں کے ساتھ لین دین ہے, اس کو کے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں, آپ اس کو کیا کریں, لکھیں. تو آپ نے اس کو اختیار دیا کہ یہ چیز آپ لکھیں. وہ لکھتا خود نہیں ہے, قلم سے مدد لیتا ہے, وہ قلم کے ذریعے لکھتا ہے. تو اختیار کس کے پاس ہے لکھنے کا, رائٹر کے پاس, کاتب کے پاس. کام کس سے لے رہا ہے وہ, قلم سے. قلم کو اختیار نہیں دیا. اگر قلم کو اختیار دیا ہوتا تو آپ قلم کے پاس جا کے کہتے کہ لکھو, اور قلم خود اٹھ کے گھومنا شروع کر دیتا. قلم کاتب کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کاتب جدھر کو گھمائے گا قلم وہاں گھومے گا. اور اختیار کس کے پاس ہے, طاقت کس کے پاس ہے, کاتب کے پاس. تو یاد رکھو پیغمبروں کے جتنے معجزے ہیں اس میں کسی بھی کام کا پیغمبر کو اختیار نہیں دیا جاتا. پیغمبر کی انگلی سے, پیغمبر کے ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے. کام کرنے والا کون ہوتا ہے, اللہ. اور 100% اختیار کس کے پاس ہوتا ہے, اللہ کے پاس ہوتا ہے. جب مشرکین ہمارے نبی کے پاس آئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, تو اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کی کہ آپ اشارہ کریں, ٹکڑے میں کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرکین آ کے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا, تو نبی ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا, جب نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا, نہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں, لن نؤمن لکا, ہم تجھ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے. مشرکین کہتے اے نبی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے, حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری ہو جائے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, اشارہ کریں ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا پیدا کریں. یہ مطالبہ کون کر رہا ہے, بولو بھائی مشرکین. اور کس سے, نبی سے. اور اس کا تذکرہ کہاں ہے, قرآن میں. یہ سارے مطالبے ہو رہے ہیں نا کہ یہ کریں آپ. اور یکون لک بیت من زخرف, ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا, اشارہ کریں ادھر سونے کا گھر بن جائے. او ترقا فی السماء, ابھی ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں. ہم کہتے ہیں نبی آسمان پہ گئے ہیں, یہ معجزہ تھا, لے جانے والا کون ہے, اللہ. اسباب کی دنیا میں اپنے اختیار سے انسان اتنی اوپر نہیں جا سکتا. ممکن مر جائے گا نا انسان, ہے آکسیجن بھی نہیں ہے, اور اتنی یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اپنے حبیب کو 7ویں آسمان پہ لے گیا. تبھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اشکال بھی نہیں, بھئی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو او ترقا فی السماء, آسمان پہ جائیں. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ, اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئے. ہم اس کو پڑھیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی, ہمیں تو نہ جبریل نظر آتے ہیں آسمان سے جو لے کر آ رہے ہیں, یہ تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا نبی نے جواب کیا دیا قرآن میں. نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں, لیکن میں تمہارے بیجا مطالبوں پہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا. میں جب چاہوں گا تو معجزہ دکھاؤں گا, جب چاہوں گا معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اختیارات تو ہیں اللہ کی عطا سے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن میں کر نہیں رہا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا سبحان ربی, قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. عجز والا جو عیب ہے نا, کچھ نہ کر سکنے کا عیب, اس عیب سے کون پاک ہے, میرا رب پاک ہے. ہل کنتو الا بشرن, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان, رسولہ, اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر. تو انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا, انسان کو اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں ہوتے, انسان کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں. اتنی کلیئر کٹ بات قرآن میں آنے کے بعد بھی حیرانگی اس پر ہوتی ہے, اس امت میں شرک کیسے پھیل گیا بھائی. یہ تو قرآن کے ترجمہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس قسم کے اختیارات, بولو بھائی, نہیں دیے تھے. ہاں جب اللہ وحی کرتے کہ آپ یہ کام کریں, ہم آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ دکھا دیں گے, تو اللہ تو جس کو چاہے دکھا سکتا ہے. جس کے ہاتھ پہ, وہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامتیں بھی ظاہر کر سکتا ہے, اور انبیاء کے ہاتھ پہ معجزے بھی ظاہر کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنانا نہیں جانتے, اور نہ ان کو اللہ نے اختیار دیا. اگر اختیار دیا ہوتا تو ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے نہیں کہ اب کیا کرنا ہے. پہلی دفعہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑائی,
بلکہ پہلے سے لاٹھی تھی. اللہ نے پوچھا یہ کیا؟ فرمائی ہے، فرمایا پھینکو زمین پہ. جب زمین پہ پھینکا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اگر خود سانپ بنائی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے خوفزدہ ہوتے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایسا بھاگے ہیں حضرت موسیٰ ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بولو بھائی نہیں دیکھا. پھر اللہ کہہ رہے خذھا، اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانے کا اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ خود پکڑتے اور کیا بنا دیتے اس کو؟ کہتے جیسے میں نے لاٹھی کو سانپ بنایا، میں اللہ کی عطا سے اس سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہوں. اللہ نے بتایا کہ یہ جب میں چاہوں گا اسی وقت ہوگا، آپ کے سوچنے سے، آپ کے ارادے سے نہیں ہوگا، کیونکہ اختیار میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. واٹر پمپ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہیں گے نل کھلوائیں گے، جب چاہیں گے نل نہیں، لہذا ہمارے پاس آؤ، ان کے پاس مت جاؤ. تو اب کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ لاٹھی کیا بنے گی دوبارہ؟ خذھا، اے موسیٰ اس کو پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم وعدہ کرتے ہیں عن قریب، سا کا مطلب یہ وعدے کے لیے آتا ہے، عن قریب ہم یہ کریں گے، اس کو واپس لاٹھی بنا دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، اچھا اللہ اب اطمینان ہو گیا. اگر حضرت موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے تو جب آگے دریا ہے، ٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجیں ہیں اور پیچھے کون ہے؟ فرعون. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، مر گئے، پکڑے گئے ہیں بھائی، اب تو فرعون آئے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے میرے پاس تو لاٹھی ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا، جب چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے درمیان سے نکل جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا وہ مدد، مجھے نہیں پتا کیا کرے گا لیکن کرے گا ضرور. تو اللہ نے کیا کہا اس لاٹھی کو، اے موسیٰ اضرب بعصاک، اپنی لاٹھی مار کہاں پر؟ البحر، سمندر پہ. فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف کی موجوں کو پہاڑوں کی شکل میں روک دوں گا میں. تبھی ہر بات سے پہلے حضرت موسیٰ پوچھ رہے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے تھے کہ بولو کھڑے ہو جاؤ مردہ، تو مردہ اللہ کے حکم سے کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا. مردہ زندہ کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں مردے زندہ کروں گا، اختیار اپنے پاس رکھوں گا، آپ کو اختیار نہیں دوں گا. اب بھی کلیئر نہیں ہو رہی بات تو میرے بھائی پھر تو کیسے سمجھائیں یار، کیسے سمجھائیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو غیر اللہ کی پکار کو جائز سمجھتے ہیں، دیکھو میں فرقہ پرست آدمی نہیں ہوں، نہ میں کفر اور شرک کے کسی متعین شخص پہ فتوے لگاتا ہوں، لیکن آپ اپنی آخرت کی فکر کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، قوم نہیں مانی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہارے آپس میں ریلیشن اچھے ہیں، اس ریلیشن کی وجہ سے میری بات کا انکار کر رہے ہو، لیکن یہی تعلقات قیامت کے دن تمہارے نقصان کا سبب بنیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دی، ہم نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں، بزرگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، مزاروں پہ بھی سجدے کر سکتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اگر آپ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے، اور تو یہ بھی کیا ہے، یہ آپس کے مسلک پرستی، پیر پرستی. میرے دامت برکاتم نے کہہ دیا ایسا نہ ہو کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے تو وہ ڈر وہ تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ یہی تعلقات قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں گے. اللہ شرک کے معاملے میں بہت غیرت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہ میں نے کسی کو اختیار دیا، لم یتخذ ولیا من الذل، نہ کسی کو کمزوری کی وجہ سے میں نے اپنا ولی بنایا، نہ وزیر بنایا. وزیر ہوتا ہے نا کہ کچھ کام آپ کریں گے، کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں، کسی کو نہیں. بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں مثالیں دی ہیں، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں تمہاری ہی. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کہ تمہارے جو غلام ہوتے ہیں کیا تم ان غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اپنی پراپرٹی میں؟ فرمایا کہ جب پراپرٹی جو کم درجے کی چیز ہے اور تمہارے غلام بھی کم درجے کے ہیں، تمہارا اپنے غلاموں سے اتنا اوپر رتبہ نہیں ہے جتنا میرا مخلوق سے اوپر کا مقام ہے. غلام بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، تم اس کو شریک نہیں کرتے اپنی پراپرٹی میں، تو میں اپنے اختیارات میں اپنی مخلوق کو کیسے شریک کروں گا؟ جبکہ مخلوق کا جو مقام ہے، دیکھو ہمارا جو غلام سے رشتہ ہوتا ہے
تو غلام بھی انسان, ہم بھی کیا ہیں, انسان. تو اتنا کم درجے کا نہیں ہوتا ہم سے. لیکن مخلوق تمام کی تمام, اس کا تو اللہ سے کوئی اس لحاظ سے رشتہ, جو یعنی جنس کے لحاظ سے تو کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں ہے نا. وہ مخلوق ہے, وہ خالق ہے. اولاد اور باپ کا رشتہ نہیں ہے, بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہے. فرمایا انتم الفقراء الی اللہ, سب کے سب فقیر و محتاج ہو میرے. کسی کو میں نے کسی بھی اختیار میں شرکت نہیں دی ہے, سب اپنے پاس رکھا ہے. تو اس لیے بھائی یہ بہت خطرناک شرک ہے جو آپ کی قبر کو آگ سے بھر دے گا, آپ کی بخشش کی دعا کو حرام کر دے گا آپ کے والدین اولاد کے لیے. اولاد کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. اب بات سمجھ میں آئی کہ معجزہ الگ چیز ہے, اختیار دینا الگ چیز ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے, بارش اللہ برساتا ہے, برسانے کا کام کس سے لیتا ہے؟ فرشتوں سے. کہتے ہیں بارش برسانے کا فرشتہ یہ فلاں, تو کام اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے, فرشتوں سے بھی, پیغمبروں سے بھی, اولیاء اللہ سے بھی, مگر اختیار کس کے پاس ہے؟ تبھی ہم بارش کی دعا بارش کے لیے فرشتوں کو نہیں پکارتے, اسی طرح میرے بھائی بارش کے لیے پیغمبروں کو بھی نہیں پکارتے. فرشتے نے حضرت مریم کو اولاد عطا کی, قرآن میں آتا ہے, سمجھو اس کو اچھی طرح. جبریل آئے حضرت مریم کے پاس, مریم نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں. کیوں آئے ہو؟ لی